حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے. اطرت رسول اطرت رسول جی جی. آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے نا, سنت ہی کیا ہے جو اتباع کرے. سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلے. اطرت سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہدایت. یہی بات کریں گے. آپ کا جواب یہ ہوگا؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. کیا جواب؟ جو اطرت دینا چاہتی ہے وہ لیں گے. لا حول ولا قوت. جو اطرت دے گی بھائی تو اطرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ فرمان رسول اللہ کا ہے کہ میری طرف سے اطرت چھوڑی تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ دی گئی ہے. نہیں بھائی, تو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور اطرت اگر چھوڑی ہے. ہاں تو اطرت سے کیا میں مراد لوں؟ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے. تو قرآن کس کے لیے؟ قرآن ہدایت کے تو لیے. پھر اطرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی انہوں نے کہا کہ دونوں کو اگر قرآن ہے کافی تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس سے مراد کوئی ایک شخص, فیملی اور پروفٹ نہیں, سنت ہے. سنت ہے. کیوں نہیں لوں گا؟ مگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ یزید اگر آپ کو سنت سکھائے گا آپ لیں گے؟ نہیں. دیکھیں یزید کو تو ہم یس اور نو تو بتائیں. میں بتاؤں, سن لیں. ہدایت دے رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید سے ہم حدیث لیں؟ امام حسین کو قتل کر شہید کر چکا ہے. حدیث لینے کی بات, پھر کیا بات ہو؟ سنت کی بات. کوئی بات, حدیث سے مراد سنت ہی ہے نا. حدیث سے کیا لینا ہے؟ حدیث اور سنت میں جو میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اطرت سے مراد ہدایت, اطرت سے مراد سنت, سنت سے مراد ہدایت. حجاج بن یوسف سے ہم سنت لے سکتے ہیں. حجاج بن یوسف سے کیا سنت لیں گے کہ لوگوں پہ لوگوں پہ ظلم کرنے کا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر کوئی ایسا ہادی ہو اس سے سنت لیں گے, کسی سے بھی لے لیں گے. تو نہیں, تو جو اللہ کے رسول کے خانوادے میں یا اصحاب میں سب سے زیادہ چنیدہ عالم ہوں گے, ہم ان سے لیں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم مسلمان سے لیں؟ نہیں, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سن لیں بات. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک پہ گئے تھے تو حضرت علی کو ساتھ لے گئے تھے. نہیں, تبوک میں کیا ہوا تھا؟ تبوک میں جو واقعات پیش آئے تھے ہم کو کیا پتا چلا؟ صحابہ سے پتا چلے گا نا. حضرت علی تو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے. تو اس کا حضرت علی کو ان واقعات کا نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا, یہ تو وہ سلونی کا دعویٰ. دیکھیں بات, ایک لطیف سوال سے سوال نکلا آپ کی بات سے, بہت میجیکل قسم کا سوال ہے جی, ظالمانہ سوال. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو کنفرم بات ہے جی. حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے. اطرت رسول, اطرت رسول جی جی. آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے نا, سنت ہی کیا ہے جو اتباع کرے. سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلے گا. شخصیت کے اوپر بات ہوئی ہے. وہاں حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور یہ مفہوم کچھ اور بیان ہے. یہاں کہا کہ میری اطرت سے بندہ آئے گا, یہ تو نہیں کہا کہ میری اطرت سے مراد سنت آئیں گی. سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں نا. رسول اللہ نے کیا چھوڑا ہمارے پاس؟ اطرت سے مراد. دیکھیں آپ اطرت سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں قرآن اور اطرت قرآن اور سوال آتا ہے نا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اطرت سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہدایت. یہی بات کریں گے. آپ کا جواب یہ ہوگا؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. کیا جواب؟ جو اطرت دینا چاہتی ہے وہ لیں گے. لا حول ولا قوت. جو اطرت دے گی. بھائی تو اطرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ فرمان رسول اللہ کا ہے کہ میری طرف سے اطرت چھوڑی تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ دی گئی ہے. نہیں بھائی, تو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور اطرت اگر چھوڑی ہے. ہاں تو اطرت سے کیا میں مراد لوں؟ قرآن تو ہدایت کے لیے. تو قرآن کس کے لیے؟ قرآن ہدایت کے لیے. اطرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی انہوں نے کہا کہ دونوں کو اگر قرآن ہے کافی تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کی سیرت کیسی ہے؟ دیکھ وہی بات آ گئی. قرآن ابھی ایک نیا فرقہ نکلا ہے جو قرآنیات جسے کہتے ہیں. ایسی کوئی نام بھی ہے, ایسی کوئی منورین کیا نام یاد نہیں آ رہا. پرویز احمد جو حدیث کو نہیں مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم حدیثوں کا جو مجمع ہے, جو حضور کے اقوال ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہی مخفی. حضور جو ہے لا ينطق عن الهوى, تو جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں بالکل اور صرف 30 پاروں کو لے لیں. بھائی 30 پاروں سے ہم حج ثابت نہیں کر سکتے کہ حج کے ارکان کیا ہے. ہم نمازوں کے وطر طریقہ کار کو نہیں ثابت کر سکتے. سنت کی طرف لازمی ہے, لازمی ہے بالکل. یعنی اس سے مراد کوئی ایک شخص, فیملی اور پروفٹ نہیں, سنت ہے. سنت ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا, مجھے یہ بات بتائے کہ اگر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وضو کا طریقہ سکھاتے تو میں کیا نہیں لوں گا؟ یقیناً لوں گا. امام حسین اگر مجھے کچھ حکمت سکھاتے, امام حسین سکھاتے تو کیا میں کیوں نہیں لوں گا؟ مگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ یزید اگر آپ کو سنت سکھائے گا آپ لیں گے؟ نہیں. دیکھیں یزید کو تو ہم یس اور نو تو بتائیں. میں بتاؤں, سن لیں. ہدایت دے رہا ہے. نہیں, بات سن لیں, پوری بات سن لیں. اہل سنت کے پاس جو ہے نا ایک ضوابط ہے, قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے حدیث کس سے لینی ہے. اب امام بخاری کی مثال میں سن لیں پوری. امام بخاری کی مثال دے دیتا ہوں. امام بخاری ایک شخص کے پاس مدعو تھے, کہنے کہ ان کے پاس حدیث ہے اور آپ گئے ان کے پاس حدیث سننے کے لیے. انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث تو سناتا ہوں لیکن آپ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں تو میں آپ کو ولیمہ دیتا ہوں, دعوت دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے اپنی بکری کو جو نا آنکھیں اس کی چھپا کے کر رہے تھے, بس جو بھی کیا. امام بخاری نے کہا کہ میں ایسے شخص سے, بے شک آپ کی حدیث صحیح ہوں گی
لیکن میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لے سکتا جس شخص نے جانور کو دھوکہ دیا ہو. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید سے ہم حدیث لیں جو امام حسین کو قتل کر شہید کر چکا ہے؟ حدیث لینے کی بات پھر کیا بات ہو؟ سنت کی بات کوئی بات حدیث سے مراد سنت ہی ہے نا، حدیث سے کیا لینا ہے؟ حدیث اور سنت میں جو میں بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اطرت سے مراد ہدایت، اطرت سے مراد سنت، سنت سے مراد ہدایت. اب ہم بات چلے گئے کہ سنت سے مراد حدیث بھی ہے. یہ تو ہم مختلف کمروں میں سفر کرتے ہیں. ایک موٹی سی بات، ایک چھوٹی سی، حجاج بن یوسف سے ہم سنت لے سکتے ہیں. حجاج بن یوسف سے کیا سنت لیں گے کہ لوگوں لوگوں پہ ظلم کر دیں گے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر کوئی ایسا ہادی ہو اس سے سنت لیں گے، کسی سے بھی لے لیں گے؟ نہیں آپ مکس اپ کر رہے ہیں سوال اور جواب کو. یا تو آپ سبجیکٹ رکھیں کہ مسلمانوں میں خلفاء راشدین مہدیین کا مطلب کیا ہے، خلفاء اسلام کی سیاست کا مطلب کیا ہے، تو میں اس پہ ڈکلیئر بات عام مسلمان سے سنت لے سکتے ہیں. دیکھیں عام مسلمان سے سنت لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو. عالم دین ہونا شرط ہے نا، اس کے پاس علم تو ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں، جاہل تو نہیں ہے. تو جو اللہ کے رسول کے خانوادے میں یا اصحاب میں سب سے زیادہ چنیدہ عالم ہوں گے، ہم ان سے لیں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ عام مسلمان سے لیں؟ نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سن لیں بات، کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک پہ گئے تھے تو حضرت علی کو ساتھ لے گئے تھے. نہیں، تبوک میں کیا ہوا تھا؟ تبوک میں جو واقعات پیش آئے تھے ہم کو کیا پتا چلا؟ صحابہ سے پتا چلے گا نا. حضرت علی تو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، تو اس کا حضرت علی کو ان واقعات کا نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا، یہ تو وہ سلونی کا دعویٰ. لیکن بات وہ سلونی کا جو دعویٰ ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس؟ ہمارے پاس وہ ہے. اگر دیکھیں یہ دعویٰ بڑا یعنی میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے احترام سے بات کروں گا. اگر اس دعوے کو پیش کریں گے تو بات پلٹ کے نہیں پڑائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سلونی کے بعد پھر 11 امام کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. پوائنٹ کی بات ہے، ختم ہو جاتی ہے نا بات کہ بھائی سلونی آنا تو پھر 11 آگے کیوں کر رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ 11 کی ضرورت ہے. تو سلونی والی باتیں نہیں. یہ تو حضور کائنات نے خود جواب دیا تھا نا اس میں. معاف کیجیے گا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اور ہادی نہیں آئیں گے. جس زمانے تک مولا علی تھے اس زمانے تک کہتے رہے. جار جرداغ نے تھے، یہی تو کہا کہ ظلم تو یہ تھا کہ علی مولا سے پوچھتے تھے بتاؤ ہمارے سر میں بال کتنے، بتاؤ یہ کتنے، کیا ہے یہ معاملہ. اس کے بعد آپ کی اطلاع کے لیے نئی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے امام صادق نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے. امام صادق نے بھی کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیوں یہ کر رہے تھے دعویٰ؟ اس لیے کہ اپنے آپ کے لیے ببانگے دو لیے اعلان کرتے تھے کہ وارثان قرآن ہمیں، فرزند رسول ہمیں. تو جب وارثان قرآن فرزند رسول ہیں تو وہ فقط ادعا نہیں کرتے تھے، اس کو ثبوت میں علم کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی جاری ہوتا تھا. اب اس بات کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، تبھی تو کہا یملا اللہ الارض قسطا و ظلم قسطا و عدلا کما ملیت ظلم و جورا، کہ اللہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا امام مہدی کے ذریعے سے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی. اور یہ ظلم و جور سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جملہ سن لیں، میری نظر میں، ہماری نظر میں اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ بعد رسول وہ افراد منبر پر آئے جو بالکل دین کی شناخت ہی نہیں رکھتے تھے، جو بالکل دین کو جانتے ہی نہیں تھے، جو علم دین رکھتے نہیں تھے. اور آج سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم و جور کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے لے کر قیامت تک یہ واضح ہو جائے کہ بعد رسول سے مراد کیا ہے. آپ وہ جو ظلم کا دور ہے، جی ظلم کا بعد رسول سے تو مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. نہیں ایسا نہیں. اس سے جو ہے اس وقت جو ظلم و جور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ الہی نمائندے نہیں ہیں، جو الہی نمائندے آ کر اللہ کے دین کو نافذ کریں. اس سے بڑا کوئی ظلم و جور نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، سب اختتامی لمحات ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے کہ جی میں نے کہا یہ سلونی کا جو لفظ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خطبے میں بیان کر چکے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب تو من عبید محمد آگے سنیں. جب خاتون آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اب اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کس سے سوال کروں؟ کہنا ابو بکر سے پوچھنا. ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ حضور کے اقوال یہ تھے کہ آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ میرے بعد جب میں نہیں تم مجھے نہیں پاؤں، یعنی مراد آپ کی حیات پر تھے. انہوں خاتون نے پوچھا اسی طریقے سے کہ اگر آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ نہیں ہو میرے بیچ میں کہاں جاؤں؟ کہنے گے ابو بکر کے پاس جانا. یہاں انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے
ان کی وضاحت یہ ضرور ان پہ واجب ہو دے رہے کیونکہ انہوں نے کہا بعد نبی. اچھا بعد مزے نبی کی جو بات ہے یہ سن لیں حضرت, سن لیں. ہم جہاں صحابہ کا اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, باب دمنگ کرتے ہیں بات, وہاں صحابہ پہ کی بات پہ بھی ہم دفاع باب دمنگ ہی کریں گے. صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء راشدین المہدیین کا لفظ ہے وہ ان پہ تو آتے ہی آتا ہے. میں تو اپنے حساب سے کچھ جو بھی کروں, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, امام حسن, ٹھیک ہے نا, یہ خلفاء راشدین المہدیین میں سے گرے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے تو پھر بعد میں کیا شیخ صدوق نے, شیخ مفید نے ہمیں دین سکھایا ہے؟ پھر کس نے دین سکھایا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پوائنٹ والی بات مجھے جملہ کہنے دیجیے, ہمارا ٹاپک ہے نہیں بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے کہا کہ ابو بکر سے دین لینا, تو حضرت ابو بکر تو خلافت کے پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھٹک جاؤں, اگر میں بھول جاؤں تو مجھے راہ راست پہ لانا. اور حضرت ابو بکر نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی, حضرت عمر نے بھی نہیں کہا سلونی سلونی. ہر چیز کے لیے بلکہ دعویٰ ضروری ہوتا ہے, حضرت عمر ہر چیز کے لیے دعویٰ ضروری ہوتا ہے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی, اگر ہر چیز کے لیے دعویٰ ضروری تو نہیں ہوتا نا, ہلاک ہو جاتے. اور شورا اسلام کا جو نظام ہے وہ شورائی ہے. جملہ کہنے دیں کہ آپ ببانگے دول بھلی, آپ جیسے بھی دفاع کریں, آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت. بالکل. بی بی عائشہ جب حضرت علی کے مقابلے میں آئی تو آپ بتائیں کہ بی بی عائشہ نے یہ کبھی جملہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یہ ہماری شان میں آیا ہے, کبھی کہا انہوں نے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. چلے آپ دوبارہ اس میں رکھنا, اس کے مقابلے میں تیار ہوں. مولا علی, آپ کا ٹائم اگر ہے تو امام حسین, سب یہ آئے نہیں یہ آئے اتنی ہی اور یہ بتاتے بات سنیں. اور پھر اہل بیت میں بیبیاں سب سے پہلے ہیں قرآن میں. پھر اس کے بعد جو ہے, پھر اس کے بعد ایک جملے کی وضاحت کہ جب میں نے کہا کہ بعد رسول, تو ہمارے ہاں بعد رسول اول درجے پر مولا علی ہیں. اس میں تشیع کا امتیاز ہی یہی ہے, تشیع شیعت کہتے ہی اسے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بعد رسول میں نے کہا ہی نہیں, تو آپ کچھ اور میں نے کہا ظلم و بربریت ہے, ظلم و مطلب یہ کیا ظلم کی لغوی معنی کریں کیا ہے, کیا مطلب؟ ٹھیک ہے میرے خیال ہم اس میں نہیں جاتے, میں نے پوچھ لیا, وہ واضح بھی کروا لیا اور اس کی نفی بھی ہو گئی.